بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھی ابو بکر پوری امت میں سب سے افضل، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کے مزاج شناس ہیں، معتمد ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام ان سے مشورے کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تم میری سنتوں کی اتباع کرتے ہو، میرے بعد میرے خلفاء کے بتلائے ہوئے طریقے کی اتباع کرنا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اس طریقے کو مضبوطی سے پکڑو، داڑھوں میں دبا لو۔ ایک بہت مشہور نام ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے اس حدیث تشریح میں لکھا ہے کہ اہل عرب جب کسی بات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی تعبیر اپنانا چاہتے تھے تو کہتے تھے داڑھوں سے دبا لو۔ صرف ہاتھ سے پکڑنے پہ اعتماد مت کرو، ہاتھ سے پکڑو، دانت سے دبا بھی لو۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور داڑھوں سے دبا دو۔ یہاں پر رک کر ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں۔ میں نے وہ تقریریں سنی ہیں ان مفکرین اسلام کی جو امت کی نادانی کی بنیاد پر یہ غلط فہمی میں ڈالتے ہیں کہ صاحب ایک طریقہ پیغمبر کا، ایک طریقہ خلفاء کا، ہم کس کو مانیں؟ ہمارے لیے کون افضل ہے؟ بیچارہ جاہل مسلمان کہے گا پیغمبر افضل ہے۔ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا میں، ٹی وی پر ایک مفکر اسلام کا بیان چالو تھا۔ میں نے کہا ذرا اس کو 1 منٹ بند کرنا۔ جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایک طریقہ پیغمبر کا، ایک طریقہ خلفاء کا، ہم کس کو مانیں؟ میں نے کہا یہی سوال دوسرا آپ کا بڑا بھائی کہے گا، ایک طریقہ خدا کا، ایک طریقہ پیغمبر، کس کو مانیں؟ دو جواب۔ آپ یہ کہو گے کہ خدا اور پیغمبر میں اختلاف نہیں ہو سکتا، سمجھ کا پھیر ہے۔ پیغمبر اور خلفاء میں اختلاف نہیں ہو سکتا، سمجھ کا پھیر ہے۔ جس طرح قرآن کی تشریح کرنے کا حق پیغمبر علیہ السلام کو ہے، اور پیغمبر علیہ السلام شارع اور ترجمان ہیں، مبین ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا تاکہ آپ وضاحت کریں۔ پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کی وضاحت کون کرے گا؟ خلفاء کریں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں کریں گی، پیغمبر علیہ السلام کی بچیاں کریں گی۔ یہ حق ان کو ہے۔ کسی بھی مسئلے میں اگر پیغمبر علیہ السلام کے بعد خلفاء نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے تو وہ پیغمبر کے خلاف نہیں چلائے گا، بلکہ پیغمبر کے منشے اور پیغمبر کی مراد کی ترجمانی کہلائے گا۔ اب سنیے، اگر کوئی کہتا نہیں مرغے کی ایک ہی ٹانگ چلے گی تو ایک ٹانگ والوں سے ہم ذرا بات کر لیتے۔ اگر پیغمبر کے بعد صحابہ کی تشریح اور خاص طور پر خلفائے راشدین کی تشریح قابل قبول نہیں ہے تو ایسے لوگ دونوں کان کھول کر سنیں۔ پیغمبر علیہ السلام قرآن کس حال میں چھوڑ کر گئے تھے؟ منتشر یا مجتمع؟ منتشر۔ کس نے جمع کیا؟ خلفائے راشدین نے۔ کیا حق تھا ان کو؟ منشے پیغمبر کے خلاف کام کیا۔ آپ کو قرآن کون سا پڑھنا چاہیے؟ منتشر والا۔ کیوں پڑھتے ہو ایک جلد والا؟ اس قرآن میں رکوع، صورتیں، پارے، زبر، زیر، پہ اور بعد میں ترجمے پیغمبر کرے گئے تھے؟ نہیں۔ کس نے کیا؟ امت نے کیا۔ حدیث کی جو قسمیں ہیں جو محدثین طے کی ہیں پیغمبر کر کے گئے تھے؟ کس نے کی؟ میٹھا میٹھا ہے، کڑوا کڑوا تو۔ پیغمبر علیہ السلام کے بعد غزوہ موتا میں اکابر صحابہ کی اچھی خاصی مقدار میں شہادت ہوئی تھی۔ بعض جنگوں میں صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ وہ شہادت کو اپنی آخری کامیابی سمجھتے تھے۔ وہ ہماری آپ کی طرح شہادت پر
1400 سال سے روتے نہیں تھے کہ ایک شہید کو پکڑ کر 1400 سال سے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. وہ تو شہادت کو فخر سمجھتے تھے. جب شہادت ہوئی صحابہ کی تو سیدنا عمر فاروق نے سیدنا ابوبکر صدیق سے عرض کیا کہ ابوبکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، مختلف حصوں میں لکھا ہوا ہے، پیڑ کے چھالوں میں، لکڑیوں میں، پتھر میں، چمڑے پر، کہیں کہیں کاغذ پر، اس کو جمع کر دیا جائے. تو ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا کہ جو کام اللہ کے نبی نہ کر کے گئے، نہ کرنے کو کہہ کر گئے، میں کیسے کر سکتا ہوں. حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو موقع نہیں ملا، فرصت نہیں ملی، ورنہ کر گئے ہوتے. اور یہ چیز دین کی خدمت ہے، عین دین ہے، اس میں کیا برائی ہے. حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں میں استخارہ کر لوں. آپ نے استخارہ کیا اور فرمایا عمر تم جو بات کہہ رہے ہو وہ سچی بات ہے، میں قرآن جمع کراتا ہوں. پھر آپ نے صحابہ میں ان لوگوں کو بلایا جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھوایا کرتے تھے. آپ تو امی تھے، آپ تو لکھتے نہیں تھے. ان صحابہ کے ذمے وہ کام کیا. یہاں پر رک کر ایک بات سمجھیے، جب آپ پر قرآن نازل ہوا تو قرآن نازل ہوا ہے قریش کی لغت پر، جو آپ کے خاندان کی لغت تھی. لیکن اہل عرب عربی زبان 7 طرح بولتے اور لکھتے تھے. میں اشارے کر رہا ہوں، کتابوں کی تفصیل موجود ہے اس کی. 7 طرح بولتے اور لکھتے تھے. انہوں نے آ کر درخواست کی ہم کو ہمارے لب و لہجے میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، پروردگار نے اس کی منظوری دے دی. قرآن 7 طرح لکھا، 7 طرح پڑھا جاتا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں جب قرآن پہلی مرتبہ جمع ہوا ہے تو 7 لغتوں کے ساتھ لکھا گیا ہے. امت پڑھتی تھی. یہ قبیلہ اپنے لب و لہجے میں، وہ قبیلہ اپنے لب و لہجے میں، وہ قبیلہ اپنے لب و لہجے میں. اب یہ صحابہ کوئی ادھر گئے، کوئی ادھر گئے، کوئی ادھر گئے. اب الگ الگ علاقوں میں اسلام پھیلا تو وہ قبیلہ اس طرح پڑھتا، وہ علاقہ اس طرح پڑھتا. سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں حج کے موقع پر امت جمع ہوئی. اسلام آدھی دنیا سے زیادہ دور صدیقی میں، دور فاروقی میں پھیل چکا تھا. سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں اور پھیلا تھا. تقریباً 70% دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. اب آپس میں بحث کرنے لگے، تم غلط پڑھ رہے ہو، تم غلط پڑھ رہے ہو. ان کے استاد نے جو پڑھایا، ان کے استاد نے جو پڑھایا. بعض صحابہ نے آ کر سیدنا عثمان غنی سے درخواست سے کی، اور اس بات کو بہت غور سے سنیے گا، یہ قرآن 7 طرح لکھنے، 7 طرح پڑھنے کی اجازت کیوں دی گئی تھی؟ ضرورت اور سہولت کی وجہ سے. وہ ضرورت ختم ہو گئی، دنیا میں اسلام پھیل چکا. اب مسئلہ صرف 7 قبائل کا نہیں ہے، اب مسئلہ پورے عالم کا ہے. اب اس پر رکاوٹ لگائی جائے، ورنہ امت میں اسی مسئلے میں اختلاف ہوگا. قرآن نازل کس لغت پر ہوا ہے؟ قریش کی لغت پر. باقی لغتوں میں پڑھنے کی اجازت تھی، لکھنے کی اجازت تھی. تو صحابہ نے کہا کہ قرآن 7 طرح پڑھنے کی اجازت برقرار رکھی جائے، لیکن 7 طرح لکھا نہ جائے. لکھا جائے قریش کی لغت پر اور 7 طرح پڑھنے کی اجازت دی جائے. اگر کسی کو شوق ہو وہ اجازت آج ہی برقرار ہے، قیامت تک برقرار رہے گی، لیکن لکھا جائے گا قریش کی لغت پر. یہ فیصلہ کس نے لیا؟ سیدنا عثمان غنی نے لیا. اب میں بڑے احترام کے ساتھ پوچھتا ہوں، سیدنا عثمان غنی نے جمعہ میں ایک اذان بازار میں کرانے کا فیصلہ کیا، اس کو آپ نے بدعت قرار دیا. اور سیدنا عثمان غنی نے قرآن کو بجائے 7 طریقے سے پڑھنے کے ایک طریقے کا پابند کیا. سب نے قبول کر لیا وہ بدعت. اور یہ سیدنا عمر بن خطاب نے مسجد کے اندر تراویح کی جماعت ایک امام کے پیچھے پورا قرآن مکمل کرنے کا حکم دیا، امت نے قبول کیا. وہ آپ کو بدعت دکھی. سیدنا ابوبکر صدیق نے قرآن جمع کیا، وہ کیا دکھا آپ کو؟ سیدھی سی بات یہ ہے، صحابہ ہمارے بڑے ہیں، خلفاء ہمارے بڑے ہیں، ان کا فیصلہ ماننا ہوگا. اور اگر کسی کو خلفاء راشدین کا فیصلہ قبول نہیں تو جگر تھام کے بیٹھو، ان سوالات کے جوابات دو. جس طرح
قرآن پاک 7 طریقے سے لکھنے اور پڑھنے کی اجازت تھی، اس وقت ضرورت تھی، بعد میں وہ ضرورت نہیں رہی۔ جب زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کے احکامات نازل ہوئے اور مشرکین کے چودھریوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے پاس ایک فنڈ ہے جس سے وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو بھی لالچ ہوئی، ہم کو بھی دو، ہمارا بچہ بیمار، ہمارا مکان گر رہا ہے۔ بھائی کہیں فنڈ بٹتا ہو تو بہت سے اقدار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اسلام کو نقصان پہنچا سکتے تھے، وہ چودھری جو باطل طاقتوں سے مل کر اسلام کے نقصان دہ ہو سکتے تھے، زکوٰۃ کے فنڈ سے ان کو بھی پیسہ دیا جاتا تھا، جن کا نام ہے المؤلفۃ قلوبہم، دل جوئی کے مقصد سے۔ قرآن نے جہاں پر 8 مسالک بتلائے ہیں زکوٰۃ کے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھا مصرف وہ لوگ جن کی دلجوئی مقصد ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ کفار، وہ مشرکین، دشمنان اسلام۔ چلا یہ سلسلہ، چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، چلا دور صدیقی میں، چلا سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آیا تو آپ نے فرمایا اب الحمدللہ اسلام طاقتور ہو چکا ہے، اب ہم کو کسی کو اس کے ڈر سے سپورٹ نہیں کرنا، اب ایسے کسی شرپسند آدمی کو ہم مدد نہیں کریں گے زکوٰۃ کی مد سے۔ ان اللہ اعز الاسلام واغنا عنہم، اللہ نے اسلام کو عزت دی اور ان سارے نالائقوں سے ہم کو بے نیاز کر دیا۔ اب جو اسلام کو نقصان پہنچائے گا تلوار ہے اس کو سدھارنے کی۔ قرآن کے اندر موجود ہے المؤلفۃ قلوبہم۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا اب ضرورت نہیں ہے، پوری امت نے اس کو قبول کیا، کسی کی زبان نہیں کھلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کو رک کر آپ سمجھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مردوں کے نبی، عورتوں کے نبی، مسائل سے سابقہ جس طرح مردوں کو ہے عورتوں کو بھی ہے، بلکہ بعض مسائل عورتوں کے زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ کم وقت میں تیزی کے ساتھ پیغام پہنچے، اس کے لیے آپ نے بہت سے طریقے اپنائے تھے۔ جو آپ نے زائد شادیاں کی کتابیں ہیں اس موضوع پر پڑھ لیجئے گا۔ اگر زائد شادی کرنے کا مقصد نعوذ باللہ عیش پرستی تھی تو پہلی شادی آپ نے بیوہ سے کیوں کی؟ 25 سال کی ابھرتی جوانی میں آپ نے پہلا رشتہ بیوہ سے کیا، اور کب تک اس کو نبھایا؟ جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا، 50 سال کی عمر تک۔ پوری جوانی آپ نے ایک ایسی بیوہ کے ساتھ گزار دی جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی اور پہلے سے صاحب اولاد تھی۔ میں نے بعض غیر مسلموں کو یہ صورتحال بتلائی، سر پکڑ لیا اب تو کہ یہ صورتحال ہے۔ میں کہ جی ہاں، ہمارے پیغمبر نے پہلا رشتہ کسی کنواری سے نہ کر کے بیوہ سے کیا ہے، اور ایسی بیوہ جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، اور کب تک نبھایا؟ جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد پھر آپ نے ایک رشتہ اور کیا مکہ المکرمہ میں حضرت سودا کے ساتھ، پھر آپ مدینہ منورہ چلے گئے۔ ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے الگ الگ قبائل میں شادی کی۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں، اشارے کر رہا ہوں، حالات پڑھیے، کس بیوی سے کیوں شادی کی اور اس میں کتنی کنواری تھی۔ ایک بیوی کو چھوڑ کر حضرت عائشہ کو چھوڑ کر باقی کوئی کنواری نہیں ہے۔ اکثر عمر میں آپ کے برابر، 1 سال آگے پیچھے۔ کیوں شادیاں کی تھی؟ میں تو کہا کرتا ہوں جس کا دن امت کے غم میں اور جس کی رات مصلی پر کھڑے ہو کر روتے گزرتی ہو، اس کے بارے میں جملہ استعمال کرنا کہ وہ شادی کی عیش پرستی کے لیے، دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہوگا، اس سے بڑا الزام کوئی ہوگا؟ جس کے ہاتھوں سے لاکھوں لاکھ درہم و دینار بٹتے ہوں اور اس کے گھر میں مہینوں چولہا نہ جلتا ہو، انتقال کے وقت چراغ میں تیل نہ ہو، اس کو آپ عیش پرست کہیں گے؟ نعوذ باللہ۔ کیوں شادیاں کی تھی؟ اسلام کے فروغ کے لیے۔ اور ازواج مطہرات امت کی مستورات کے لیے مدرسے کا کام کرتی تھی۔
جس عورت کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوا وہ اپنے قریبی تعلق والی پیغمبر علیہ السلام کی بیوی کے پاس پہنچ گئی، ان کو سوال بتلا دیا۔ جب آپ تشریف لے گئے گھر میں تو آپ کی بیوی نے آپ سے مسئلہ سمجھ لیا اور اس عورت کو بلا کر سمجھا دیا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بڑی خدمات اسلام کی خاطر وہ واقعہ نقل کرتی ہیں کہ ایک عورت آئی دیہاتی بھولی بھالی، اس نے کہا یا رسول اللہ جب میں ناپاکی سے پاک ہوں تو میں مکمل اپنے آپ کو پاک کیسے سمجھوں؟ تو آپ نے فرمایا عطر کا پھاہا لے لو تطہری بہا، اس سے پاک ہو جاؤ۔ وہ بیچاری بھولی بالی دیہاتی عورت تھی، وہ پلٹ کر سوال کر رہی ہے کیف اطہر بہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اس سے کیسے پاک ہوں گی؟ آپ فرما رہے سبحان اللہ تطہری بہا، سبحان اللہ تطہری بہا، جاؤ اسی سے پاکی حاصل کر لینا۔ وہ کھل کر پوچھنا چاہ رہی ہے اور آپ کھل کر بتلا نہیں پا رہے، کیوں؟ ڈائریکٹ عورت سے کیسے بات کریں؟ پاکی ناپاکی کے مسائل پر ڈائریکٹ عورت سے کیسے بات کریں؟ اور بیچاری بھولی ہے وہ۔ ام سلمہ کہتی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا یہ پگلی احمق ادھر آ، اور سائڈ میں لے جا کے اس کو پوری بات سمجھائی، یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں۔ یہ کام تھا ازواج مطہرات کا۔ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، دینی علوم نازل ہو رہے ہیں، اور آپ ان علوم کو تیزی کے ساتھ امت تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اس ضرورت کی بنیاد پر عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں، کس شان کے ساتھ؟ آگے صحابہ کرام آ کر بیٹھ گئے، پیچھے عورتیں بیٹھ گئیں۔ ہماری آپ کی طرح دو صفیں مسبوق نہیں رہا کرتی تھی، کسی صحابی کی تکبیر اولا نہیں چھوٹتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں اگر کسی کی جماعت چھوٹتی تو ہم سمجھتے کہ منافق ہے۔ چلتا رہا سلسلہ، سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور آیا، چلا گیا۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اب آبادیاں بڑھ گئیں، بھیڑ ہو گئی، آگے پیچھے آنے والے دیر میں آ رہے ہیں، اب اس مسئلے پر کنٹرول نہیں ہے۔ عورتیں کیوں آتی تھیں؟ پیغمبر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب وہ ضرورت بچی نہیں۔ اب سنیے، عورت گھر میں نماز پڑھے وہی ثواب، مسجد میں آ کے پڑھے وہی ثواب۔ ایک جگہ مجھ سے سوال کیا گیا، کچھ مستورات جمع تھی پڑھی لکھی، میں کسی کام سے گیا تھا تو انہوں نے پوچھا مولانا عورتوں کو مسجد میں آنا نہیں آنا؟ بڑے احترام سے مجھ سے پوچھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کے گھر کے نیچے سبزی والا ٹھیلا لے کر آیا، آلو ٹماٹر تروئی بھنڈی، کیا بھاؤ لگایا؟ ٹماٹر 10 روپے کلو، تین بتی میں ٹماٹر 10 روپے کلو اور گھر کے نیچے بھی 10 روپے کلو، دونوں کی کوالٹی ایک، بھاؤ سیم، کہاں سے لیں گے؟ دروازے سے کہ آٹو کر کے وہاں جائیں گے؟ دروازے سے لیں گے۔ جب دونوں کا بھاؤ ایک ہے تو وہاں کیوں جاؤ گے؟ بولے برابر ہے۔ میں نے کہا عورت گھر میں نماز پڑھے مسجد میں پڑھے ثواب تو سیم ہے، تو آتی کیوں ہے حاصل؟ ارے مرد کی ذمہ جماعت لازم ہے، تنہا پڑھے گا ایک نماز ثواب ملے گا، جماعت سے پڑھے گا تو 27 میں ثواب ملے گا۔ عورت گھر میں پڑھے تو مسجد میں آئے تو دونوں کا ثواب سیم ہے، تو آتی کیوں ہے؟ کام کیا ہے؟ کیوں کھجلی ہوتی ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی کے دور میں آتی تھی، ہم بھی کہتے ہیں آتی تھی۔ کس نے منع کیا؟ عمر ابن خطاب نے منع کیا۔ کون تھے وہ؟ کون تھے وہ؟ خلیفہ راشد تھے وہ۔ عمر ابن خطاب کے اس فرمان کے بعد پیغمبر کی بیویوں میں سے کسی نے اعتراض کیا؟ سب کی سب خاموش ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ ایک آدھ خواتین جن کو آنے کا شوق تھا وہ چل کر کہاں گئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر شکایت کی، ہم لوگ پہلے آتے تھے مسجد میں، عمر ابن خطاب منع کر رہے ہیں۔ فرمایا بالکل درست کر رہے ہیں، بالکل درست کر رہے ہیں۔ میں عورتوں کے اندر جو آزادی دیکھ رہی ہوں اور جس کی بنیاد پر عمر ابن خطاب نے روکا، اگر اللہ کے نبی نے وہ دیکھ لیا ہوتا وہ منع کر دیتے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں آنے کی وجہ تھی تعلیم، اب وہ وجہ نہیں ہے، وہی اترنا بند ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، پیغمبر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب دین سیکھنا ہے تو بچیوں کی تعلیم گاہیں بناؤ، ان کو وہاں سکھاؤ، مسجدوں میں لا کر مردوں کے ساتھ اختلاط مت کرو۔ اس کے باوجود کچھ لوگ بولتے ہیں ہم تو وش کریں گے،
تو ایسے وحش کرنے والوں سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کہاں آتی تھی؟ اصل مسجد میں کہ مالے پر؟ اصل مسجد وہیں لاؤ تم بھی، اتباع سنتی کرنا ہے نا بھائی، تو وہی لاؤ۔ سیدھی سی بات یہ ہے، خلیفہ راشد ترجمان ہیں پیغمبر کے، منشا شناس ہیں پیغمبر کے، خلیفہ راشد کے کسی فیصلے کو یہ کہہ کر ٹھکرا دینا کہ ہم پیغمبر کی مانتے ہیں خلیفہ کی نہیں مانتے، تمہارا بڑا بھائی کھڑا ہوگا ہم خدا کی مانتے ہیں پیغمبر کی نہیں مانتے۔ یہ ایک اصولی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔